ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیالست و محالست و جنوں۔ تم اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چل جائے گا میرا یہ کام، تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، یہ محال ہے۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں مسلمانوں سے، آپ سے مخاطب ہوں، آج کا مسلمان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات کے سلسلے مضامین میں ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری عقل، سماعت اور بصارت پر کب مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں قوانین الہی کی۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یہ عالم اسباب ہے، اور اس میں ہر کام کا سبب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، بات مشکل نہیں ہے، ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ ہم ہر کام کرنے کے لیے ایک سبب استعمال کرتے ہیں۔ مطلب بھوک مٹانی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس بجھانی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، پیسہ کمانا ہے تو کوئی ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں تو آپ آرام کر لیتے ہیں۔ آرام کرنا، نیند، یہ ایک کام ہے، سبب۔ تو اس میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے، اس بات کو اگر کھولیں تو کھولتے چلے جائیں۔ ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب مقرر کر دیا ہے، کامیابی کا بھی، ناکامی کا بھی۔ اور میں تو دیکھیں کامیابی اور ناکامی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، ہمیں دوزخ کے لیے نہیں بنایا، ہمارے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہوں ابتدا میں، آپ اس پر غور کریں۔ ہماری ارواح تو عالم ارواح میں موجود تھی، اور وہاں ہم زندہ تھے، جی رہے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، اب دنیا میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کائنات بنائی۔ میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ذہن پہ زیادہ زور نہ ڈالیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی، خلق لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے، تمہارے فائدے میں جو کچھ میں نے کیا تمہارے لیے۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، دیکھیں اگر آپ زیادہ ذہن پہ نہ عام ایک ذہن، تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ہماری ارد گرد گھوم رہی، ہر نعمت کا مرکزہ جو ہے یا بینیفیشری جو ہے، فائدہ اٹھانے والا، وہ انسان ہے، میں، آپ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، سوچیں نا ذرا اس بات پہ۔ اور کون سی مخلوق اس کائنات سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں؟ کوئی بھی مخلوق اپنے لیے گھر بھی بنا سکتی جیسے ہم بنا رہے ہیں، گھونسلے وغیرہ تو چلو کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تن کے جوڑ کے کچھ بنا لیا جاتا ہے، لیکن جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو سمجھ دی ہے، تو اس نے تو ہمیں چاند تک پہنچا دیا۔ چاند کی سرزمین کو ہم دیکھ لیا ہے، وہاں سے مٹی بھی لائیں۔ تو ہم اہمیت جو ہے اشرف المخلوقات کا، آپ کہتے ہیں تمام مخلوقات سے افضل، اور فرشتوں کی وہ مقام، وہ درجہ وہ نہیں ملے گا جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی تو تفصیلات۔ انسان اگر بڑھ جائے
تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مقام اور درجہ خلیفہ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں کہا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مجبور مخلوق قرار دیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن انسان، دیکھیں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، انسان اگر اپنا مقام پہچان لے اور اپنی معراج کو حاصل کر لے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، یہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، بے زیادہ پہلے نہیں بن، یہ بن جاتا ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک نقطہ یاد دلاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم یعنی جو اپنا ارادہ تھا فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو فرشتوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا خلیفہ کا لفظ، وہ میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، لیکن وہ آیت میں پڑھ دیتا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وہ ہے نا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب نہیں دیا انہیں، انی عالم ما لا تعلم۔ تو بہرحال یہاں تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتوں کو بھی، فرشتوں کے مقام سے آگے بڑھ جاتا ہے انسان اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کے لیے ہے، اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے کام میں محو ہو جائے، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور دوڑیں، بلکہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر آپ کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہوگا۔ دیکھیں وہ مقرب فرشتہ جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا، پیغامات آنے جانے میں وہ لگے ہوئے تھے، اور فرشتے بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک بات، نبی افضل کائنات ہیں، اور پھر هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ آیت بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل پر، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں رحمت کی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو دیکھیں اگر انسان، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور دیکھیں میں بیٹھا ہی آپ کے لیے ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ سے اکیلے میں، اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اور آخرت کی زندگی کو پیارا رکھیں، محبوب رکھیں دنیا کے مقابلے میں، تو پھر آپ مومن ہیں اور آپ اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے۔ وہ پھر آپ کی مرضی ہے، جتنا بھی آپ جد و جہد کریں، محنت کریں، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ثم رددناہ اسفل السافلین، نیچوں سے بھی نیچے، سب سے بدترین خلائق، شر الدواب، پھر آپ ایسا ہو جاتا ہے مرتبہ آپ کا۔ اس وقت ہمارا مرتبہ نیچوں سے نیچے ہے، اسفل السافلین، میں مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، یہ اسفل السافلین میں ہے۔ اس نے اسفل، اعلیٰ، عرفہ، اعلیٰ مقام کی بجائے اسفل کو پسند کیا ہے، اخلد الی الارض واتبع ہوا،
قرآن کی اہل علم جانتے ہیں، میں قرآن کی ایک آیت کا یعنی ایک وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایک عارف کامل شخص تھا، اس نے ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے خواہشات نفس کو ترجیح دے دی، دنیا کو ترجیح دے دی، اخلد الی الارض، زمین پر اتر آیا، یعنی مادے کو، نور کے مقابلے میں مادے کو ترجیح دے دی، پسند کر لیا، اور من مانے فیصلے کر لیے اس نے، واتبع ہوا۔ پھر اس کی مثال کتوں کی سی ہے، فمثلہ کمثل الکلب۔ دیکھیں آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کب ہماری عقل اور سماعت و بصارت اور مہر لگ جاتی ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کا طریقہ قانون نہیں بدلتا۔ دیکھیں دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، مادیات میں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، اور روح، آخرت، باطن، اس کے متعلق بھی قوانین الہی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا ہوتی زبردستی تو ابو لہب ایمان لے آتا، چچا تھے جنہوں نے، واحد وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا خیر مقدم کیا، جس کنیز نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اتنا بہت خوش ہوا۔ لیکن جب رسالت کا پیغام آیا تو انہوں نے نہیں چاہا۔ اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے تم نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا، جاؤ جہنم میں۔ یعنی نام لے کے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ سے ناجائز توقعات لگا رکھی ہیں۔ ایک تو ہم آخرت کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، زیرو، میں اکثر آپ کو زیرو کہتا رہتا ہوں۔ ہمارا یقین صفر ہے آخرت پر۔ ہمارا دیکھیں دو چیزوں پر بیک وقت یقین ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ فارسی کا میں کبھی کبھی آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں این خیالست و محالست و جنوں۔ تم اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور دنیا کو بھی چاہتے ہو، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چل جائے گا میرا یہ کام، تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، یہ محال ہے۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں مسلمانوں سے، آپ سے مخاطب ہوں، آج کا مسلمان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہمیں پتہ تک نہیں ہے، آج کے مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بہت زور دے رہا ہوں میں اس بات پہ، ہمارا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ روایتی مسلمان ہیں ہم، رواج، روایات، آباء و اجداد کی تقلید، صرف اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ورنہ ہمارے آباء و اجداد بھی دین کو نہیں جانتے تھے۔ ابھی تھوڑی سی یعنی شناسائی بڑی ہے، ورنہ تو ہم غافل لوگ اب بھی ہیں، پہلے تو بہت غفلت تھی۔ سکھوں نے آپ پہ حکومت کی ہے، انگریزوں نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔
ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کس نے کی تھی؟ ان کے اپنے ساتھی نے کی تھی۔ میر جعفر اپنے ساتھی تھے، مسلمان لوگ تھے میر جعفر، بس دنیا ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے غدار ہیں، غداری کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ تو غداری اور کیا ہوتی ہے؟ غداری کیا ہے؟ قانون جو ہونا چاہیے، دیکھیں، ایک ہوتی ہے وفاداری، اور اس کا متضاد جو ہے بے وفائی۔ وفاداری، بے وفائی، ہم بے وفا ہیں۔ ہم نے بس غدار کے لفظ بھی میں کہہ رہا ہوں، بے وفائی، غداری، یعنی بے وفائی، غدار جو ہے وہ بے وفا ہوتا ہے، وفا نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وفا، جس نے وعدہ وفا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے دے گا۔ تو دیکھیں، ہم بے وفا لوگ ہیں، ہم غدار ہیں، ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمارا رویہ کافرانہ ہے، ہمارا رویہ مشرکانہ ہے، جو بھی بری اصطلاحات ہیں۔ دیکھیں، ایک بے وفائی آپ کو غدار بنا دیتی ہے، اور آپ کو مجرم بنا دیتی ہے، آپ کو فاسق بنا دیتی ہے، آپ کو ظالم بنا دیتی ہے، آپ کا رویہ مشرکانہ ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ کافرانہ ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ منافقانہ ہو جاتا ہے، ایک بے وفائی سے۔ اور خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ہماری عقل اور سماعت اور بصارت پر کب مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اپنے آ کے آپ کو وفاداری کرنی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے۔ تو آپ کو جو ہے بے وفائی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے وفا کی، وعدہ پورا کیا، کون سا؟ جو آپ نے اللہ سے کیا تھا، کب؟ یوم الست۔ اور اب جو آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے۔ وعدہ اگر آپ نے وفا نہیں کیا، جو کہا وہ پھر پورا نہیں کیا، بے وفائی کی، غداری کی، مجرم بن گئے۔ مسلم بننا تھا آپ کو، مجرم بن گئے، تو پھر دیکھیں جملہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں آ کے آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس پر مطمئن ہو گئے، اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا، اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، آپ نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں بالکل آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی ہر لفظ تول کے قرآن شریف کے مضامین کے مطابق میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہر بات میں، میری ہر بات میں اللہ کی عطا سے ایک آیت موجود ہے۔ تھوڑی تشریح کروں گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تشریح کی جو عربی عبارت ہو موجود ہو، تشریح تو تشریح ہوتی ہے، لیکن دلیل قرآن سے، حدیث سے، بس میرا تو بس یہی بات ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور نبی کا فرمان اور نبی کا طریقہ۔ اچھا، مہر کب لگ جاتی ہے؟ جب آپ دنیا کی زندگی کو آخرت کے یعنی آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کے جب بھی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کا دل کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اس پر زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، سخت ہونا شروع ہو جائے گا،
اور اس پر مہر لگنی شروع ہو جائے گی، لگنی شروع ہو جائے گی۔ یہ تدریج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے تدریج کا ہے۔ ایک دم نہ دل پر مہر لگائی جاتی ہے، ایک دم نہ دل سخت ہوتا ہے، ایک دم جو ہے نہ دل پر تالے پڑتے ہیں۔ یہ سب سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، استدراج، یعنی آپ جس مقام پر تھے آہستہ 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 آپ نیچے گرتے جائیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور بس یعنی آپ کے دل پر مہر لگنی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس دوران آپ نے کہیں توبہ کر لی تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد میں یعنی جھک جائیں، ان کے دل اللہ کی یاد میں، وما نزل من اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن توبہ سچی اور خالص توبہ، یہ دل کا ارادہ، پکا ارادہ کہ نہیں، دنیا نہیں آخرت، دنیا نہیں اللہ، یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے۔ اور یہ اب جب بھی کر لیں، میرا تو مشورہ یہ ہے ابھی کر لیں، اور نہیں کرتے تو پھر دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، حق آپ کے سامنے پیش ہو گیا تو وہ آپ کی پستی کی رفتار بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، زندگی میں کسی بھی موقع پہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد انہوں نے توبہ کی تو قبول کر لی، خالد بن ولید۔ حضرت عمر 5 سال تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عمر ابتدا میں مسلمان تو نہیں تھے، 5 نبوی میں ان کا غالباً 5 یا 6 نبی میں ان کا ایمان لانا ہے۔ تو جب آگے ایمان لے آئے تو جو ارادہ خطرناک تھا، وہ ان کی ایمان لانے کا واقعہ تو خطرناک ارادے تھے، لیکن نیت بدل گئی، قرآن کی آیات سنی، نیت بدل گئی، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اسی طرح دیکھ لیں، یہی دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ قوانین الہیہ ہیں۔ آپ کا دل نورانی کب ہوگا اس کا بھی قانون ہے، آپ کا دل کالا کب ہوگا اس کا بھی قانون ہے، آپ کے دل پر مہر کب لگ جائے گی، آپ پہ رحمتیں کب نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا دل کب پرسکون ہوگا، آپ کب دنیا میں جنت کی بشارت سن لیں گے، لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ تو یہ سارے قوانین موجود ہیں، یہ قرآن میں ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے، بہت مہربان ہے، مومنوں پر تو بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس کی رحمت عامہ ہے، رحمت عامہ ہے۔ تو اس میں یعنی انسان کو یہ نہیں کہ اس کے مقدر میں ہدایت ہو، نہیں، یہ مقدر میں لکھ دی گئی ہے کہ اگر تم نے میری بات کو سنا، یہ قرآن کا مضمون ہے، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ومن اتقی واصلح، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی اور اصلاح کا ارادہ کر لیا تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کے الفاظ ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ضرورت تو آپ کی توبہ کی ہے. آپ جب تک خود فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرے گا ہدایت پہ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. آپ نے ہدایت قبول کرنی ہے اور پھر اس پر جم جانا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، قرآن کی آیت ہے بھیا. ایمان لیں اور اس پر جم جائیں، استقامت. فرشتے نازل ہوں گے، قرآن کی آیت ہے. آپ تو کہتے ہیں فرشتے ہم پر نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا، جس نے بھی کہا کہ میں اللہ پر یقین لاتا ہوں، اللہ پہ یقین کرتا ہوں، اور پھر اس پر جم گئے، یعنی جو تقاضے ہیں پورے کر دیے. تتنزل علیہم الملائکہ، اب ترجمہ میں پیش کروں ذرا غور سے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارت دیتے ہیں، وہ فرشتے بشارت دیں گے جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں. اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاء، اس دنیا کی زندگی میں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون اٹل ہے، سنت ہے اللہ کا. اللہ آپ کی مدد کرے گا. حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کی امداد اور ان کی فلاح مجھ پر لازم ہے. تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. دنیا ختم ہونے والی ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے ختم ہو جائے گا. اقتدار ہے، دولت ہے، تجوریاں بھری ہیں، یہ ہے، وہ عہدے ہیں، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر صرف اللہ کی رحمت ہی آپ کے کام آئے گی. اللہ کی رحمت تب ہوگی جب آپ نے اپنے اللہ کی رحمت کو یہاں پر اپنے طرف متوجہ کیا ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. مجرم پر اور جو وعدہ کی بے وفائی کرے، وعدے سے پھر جائے، غدار ہو، مجرم بن جائے، باغی بن جائے، کافرانہ روش اختیار کر لے، کافرانہ مشرکانہ روش اختیار کر لے، منافقانہ روش اختیار کر لے. ایک بات ہے ہمارے لیے تو دیکھیں، نفاق جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بڑا ناراض ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون لم تقولون ما لا تفعلون. ہمیں تو دیکھیں، میں بڑے افسوس سے بات کہتا ہوں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہم ادا کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب تک ہم نہیں جانتے. یہ بڑے وثوق سے، بڑے یقین سے میں کہہ رہا ہوں. آپ کلمہ طیبہ کا مطلب نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. میری ایک بات آپ نے سن لی، ایک کان سے آپ نے سنا، دوسرے کان سے اڑا دیا. آپ تو دنیا کے دل دادا ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. ساری زندگی آپ کی دنیا کے پیچھے گزر گئی، خیال دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی تھی. اس وقت آپ دیکھ لیں، آخر میں بس یہی ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ دیکھ لیں کیا خیال ہے آپ کا زندگی کے بارے میں، کس خیال میں زندگی، کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے. سب دنیا کی پریشانیاں. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم